बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला नबीना मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे इंशाल्लाह। एक और न्यू वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। मैंने एक वीडियो में इस्लाम के मैना और इस्लाम की हकीकत आपको बताई थी, और कलमा की मैना और कलमा की हकीकत बताई थी आपको। ला इलाहा इल्लल्लाह के मैना और ला इलाहा इल्लल्लाह की हकीकत बताई थी आपको। तो जिसने ये वीडियो नहीं देखी वो ज़रूर देख ले वीडियो, और फिर आपको ये जो आज वीडियो लेके आई हूँ इसकी बात समझ में आ जाएगी। तो आप वहाँ से स्टार्ट करें जो मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह का मैनी और हकीकत बयान की थी, बताई थी, और इस्लाम के मैनी और हकीकत इसकी बताई थी, ठीक है। तो उससे नेक्स्ट अब मैं ये टॉपिक लेके आई हूँ कुफ़र की हकीकत और कुफ़र के नुकसानात। ये आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ। आवाज़ तो अभी सही नहीं हुई, लेकिन मेरा मकसद दीन की बात को आगे आप तक सब तक पहुँचाना है। उम्मत मुस्लिमा को दीन की बात पहुँचानी है, तो मैं देर करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। जब बहुत आवाज़ ख़राब थी तो मैं बात नहीं कर पा रही थी, तो आज कुछ आवाज़ बेहतर है, तो मैंने कहा अपना सिलसिला शुरू करते हैं। तो इंशाल्लाह मैं बात करती हूँ कुफ़र की हकीकत। कुफ़र की हकीकत, इसके मुकाबले में दूसरा इंसान वो है जो मुस्लिम पैदा हुआ और अपनी ज़िंदगी भर बेजाने बूझे मुस्लिम ही रहा, मगर अपने इल्म और अक्ल की कुव्वत से काम लेकर इसने खुदा को ना पहचाना, यानी अल्लाह को ना पहचाना, और अपने इख्तियार की हद में इसने अल्लाह की अताअत करने से इनकार कर दिया। ये शख्स काफिर है। कुफर के असली मायना छुपाने और पर्दा डालने के हैं। ऐसे शख्स को काफिर इसलिए कहा जाता है कि इसने अपनी फितरत पर नादानी का पर्दा डाल रखा है। वो इस्लाम की फितरत पर पैदा हुआ है। इसका सारा जिस्म और जिस्म का हर हिस्सा इस्लाम की फितरत पर काम कर रहा है। इसके गिरदो पेश सारी दुनिया इस्लाम पर चल रही है, मगर इसकी अकल पर पर्दा पड़ गया है। तमाम दुनिया की और ख़ुद अपनी फितरत इससे छुप गई है। वो इसके ख़िलाफ़ सोचता है, इसके ख़िलाफ़ चलने की कोशिश करता है। अब तुम समझ सकते हो कि जो शख्स काफिर है वो कितनी बड़ी गुमराही में मुब्तला है। अब जब आपको इस बात की समझ आ गई है कि पर्दा पड़ा हुआ है, जो कुफर करते हैं, जो अल्लाह की बात को नहीं मानते, जो अल्लाह को नहीं मानते, तो वो उनके अकल पे पर्दे डले हुए हैं, वो कुछ सुन नहीं सकते, कुछ समझ नहीं सकते। तो आगे उसके बताया गया है नुकसानात, कुफर के नुकसानात बताए गए। कुफर एक जहालत है, बल्कि असली जहालत कुफर ही है। इससे बढ़कर और क्या जहालत हो सकती है कि इंसान अल्लाह से ना वाकिफ हो। एक शख्स कायनात के इतने बड़े कारखाने को रात दिन चलते हुए देखता है, मगर नहीं जानता कि इसके कारखाने को बनाने और चलाने वाला कौन है। वो कौन कारगर है जिसने कोयले और लोहे और कैल्शियम और ऐसी ही चंद चीज़ों को मिलाकर इंसान जैसी लाजवाब मखलूक पैदा कर दी। एक शख्स दुनिया में हर तरफ ऐसी चीज़ें और ऐसे काम देखता है जिनमें बेनज़ीर इंजीनियरी, रियाजी दानी, कीमा दानी और सारी दानियों के कमालात नज़र आते हैं, मगर वो नहीं जानता कि वो इल्म और हिकमत और दानिश वाली हस्ती कौन सी है जिसने कायनात में ये सारे काम अंजाम दिए हैं। सोचो और गौर करो, ऐसे शख्स के लिए सही इल्म के दरवाजे कैसे खुल सकते हैं जिसको इल्म का पहला सिरा ही ना मिला हो। वो ख्वाह कितना ही गौर व फिक्र करे और कितनी ही तलाशो तजस्सुस में सर खपाए, इसको किसी शोबे में इल्म का सीधा और यकीनी रास्ता ना मिलेगा, क्योंकि इसको शुरू में जहालत का अंधेरा नजर आएगा और आखिर में भी वो अंधेरे के सिवा कुछ ना देखेगा। कुफर एक जुल्म है, बल्कि सबसे बड़ा जुल्म कुफर ही है। तुम जानते हो कि जुल्म किसे कहते हैं? जुल्म ये है कि किसी चीज से इसकी तबीयत और फितरत के खिलाफ जबरदस्ती काम लिया जाए। तुमको मालूम हो चुका है कि दुनिया में जितनी चीजें हैं सब अल्लाह की ताबे फरमान है, और इनकी फितरत ही इस्लाम यानी कानून खुदाबंदी की अतात है। खुद इंसान का पूरा जिस्म और इसका हर हिस्सा इसी फितरत में पैदा हुआ है। खुदा यानी अल्लाह ने इन चीज़ों पर इंसान को हुकूमत करने का थोड़ा सा अख्तियार तो ज़रूर दिया है, मगर हर चीज़ की फितरत ये चाहती है कि इससे
اللہ کی مرضی کے مطابق کام لیا جائے، لیکن جو شخص کفر کرتا ہے وہ ان سب چیزوں سے ان کی فطرت کے خلاف کام لیتا ہے۔ وہ اپنے دل میں دوسروں کی بزرگی اور محبت اور خوف کے بت بٹھاتا ہے، حالانکہ دل کی فطرت یہ چاہتی ہے کہ اس میں اللہ کی بزرگی اور محبت اور خوف ہو۔ وہ اپنے تمام اعضاء سے اور دنیا کی ان سب چیزوں سے جو اس کے اختیار میں ہے اللہ کی مرضی کے خلاف کام لیتا ہے، حالانکہ ہر چیز کی طبیعت یہ چاہتی ہے کہ اس سے قانون خداوندی کے مطابق کام لیا جائے۔ بتاؤ ایسے شخص سے بڑھ کر اور کون ظالم ہوگا جو اپنی زندگی میں ہر وقت ہر چیز پر حتیٰ کہ خود اپنے وجود پر بھی ظلم کرتا ہے۔ کفر صرف ظلم ہی نہیں، بغاوت اور ناشکری اور نمک حرامی بھی ہے۔ ذرا غور کرو، انسان کے پاس خود اپنی کیا چیز ہے؟ اپنے دماغ کو اس نے پیدا کیا ہے یا خدا نے؟ اپنے دل، اپنی آنکھوں اور اپنی زبان اور اپنے ہاتھ پاؤں اور اپنے تمام اعضاء کا وہ خود خالق ہے یا اللہ؟ ان سب چیزوں کو انسان کے لیے مفید اور کارآمد بنانا اور انسان کو ان کے استعمال کی قوت دینا انسان کا اپنا کام ہے یا اللہ کا؟ تم کہو گے کہ یہ سب چیزیں اللہ کی ہیں، اللہ ہی نے ان کو پیدا کیا ہے، اللہ ہی ان کا مالک ہے اور اللہ ہی کی بخشش سے یہ انسان کو حاصل ہوئی ہیں۔ جب اصل حقیقت یہ ہے تو اس سے بڑا باغی کون ہوگا جو اللہ کے دیے ہوئے دماغ سے خدا ہی کے خلاف سوچنے کی خدمت لے، اللہ کے بخشے ہوئے دل میں خدا ہی کے خلاف خیالات رکھے؟ اللہ نے جو آنکھیں، جو زبان، جو ہاتھ، پاؤں اور دوسری چیزیں اس کو عطا کی ہیں، ان کو اللہ ہی کی پسند اور اس کی مرضی کے خلاف استعمال کرے۔ اگر کوئی ملازم اپنے آقا کا نمک کھا کر اس سے بے وفائی کرتا ہے تو تم اس کو نمک حرام کہتے ہو۔ اگر کوئی سرکاری افسر حکومت کے دیے ہوئے اختیارات کو خود حکومت ہی کے خلاف استعمال کرتا ہے تو تم اسے باغی کہتے ہو۔ اگر کوئی اپنے محسن سے دغا کرتا ہے تو تم اسے احسان فراموش کہتے ہو۔ لیکن انسان کے مقابلے میں انسان کی نمک حرامی، غداری اور احسان فراموشی کی کیا حقیقت ہے؟ انسان کو کہاں سے رزق دیتا ہے؟ وہ اللہ کا دیا ہوا رزق ہی تو ہے۔ حکومت اپنے ملازموں کو جو اختیار دیتی ہے وہ کہاں سے آئے ہیں؟ اللہ ہی نے تو اس کو فرما روی کی طاقت دی ہے۔ کوئی احسان کرنے والا دوسرے شخص پر کہاں سے احسان کرتا ہے؟ سب کچھ اللہ ہی کا تو ہے، سب کچھ اللہ ہی کا تو بخشا ہوا ہے۔ انسان پر سب سے بڑا حق اس کے ماں باپ کا ہے، مگر ماں اور باپ کے دل میں اولاد کے لیے محبت کس نے پیدا کی؟ ماں کے سینے میں دودھ کس نے اتارا؟ باپ کے دل میں یہ بات کس نے ڈالی کہ اپنے گاڑے پسینے کی کمائی گوشت پوست کے ایک بیکار لوتھڑے پر خوشی خوشی لٹا دے اور اس کی پرورش اور تعلیم و تربیت میں اپنا وقت، اپنی دولت، اپنی آسائش سب کچھ قربان کر دے؟ اب بتاؤ کہ جو انسان کا اصلی محسن ہے، حقیقی بادشاہ ہے، سب سے بڑا پروردگار ہے، اگر اسی کے ساتھ انسان کفر کرے، اس کو خدا نہ مانے، اس کو اللہ نہ مانے، اس کی بندگی سے انکار کرے اور اس کی اطاعت سے منہ موڑے، تو یہ کیسی سخت بغاوت ہے، کتنی بڑی احسان فراموشی اور نمک حرامی ہے۔ کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ کفر سے انسان اللہ کا کچھ بگاڑتا ہے۔ جس بادشاہ کی سلطنت اتنی بڑی ہے کہ ہم بڑی سے بڑی دوربین لگا کر بھی اب تک یہ معلوم نہ کر سکے کہ وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں ختم ہوتی ہے۔ جس بادشاہ کی طاقت اتنی زبردست ہے کہ ہماری زمین اور سورج اور مریخ اور ایسے ہی کروڑوں سیارے اس کے اشارے پر گیند کی طرح پھر رہے ہیں۔ جس بادشاہ کی دولت ایسی بے پایا ہے کہ ساری کائنات میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، اس میں کوئی حصہ دار نہیں۔ جو بادشاہ ایسا بے نیاز ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں۔ بھلا انسان کی کیا ہستی ہے کہ اس کے ماننے یا نہ ماننے سے ایسے بادشاہ کو کوئی نقصان ہو
اس سے کفر اور سرکشی اختیار کر کے انسان اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑتا، البتہ خود اپنی تباہی کا سامان کرتا ہے۔ کفر اور نافرمانی کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ انسان ہمیشہ کے لیے ناکام و نامراد ہو جائے۔ ایسے شخص کو علم کا سیدھا راستہ کبھی نہ مل سکے، کیونکہ جو علم خود اپنے خالق کو نہ جانے اور کس چیز کو صحیح جان سکتا ہے، اس کی عقل ہمیشہ ٹیڑھے راستے پر چلے گی، کیونکہ جو عقل خود اپنے بنانے والے کو پہچاننے میں غلطی کرے، وہ اور کس چیز کو صحیح سمجھ سکتی ہے؟ وہ اپنی زندگی کے سارے معاملات میں ٹھوکروں پر ٹھوکریں کھائے گا، اس کے خلاف خراب ہوں گے، اس کے اخلاق خراب ہوں گے، اس کا تمدن خراب ہوگا، اس کی معاشرت خراب ہوگی، اس کی حکومت اور سیاست خراب ہوگی۔ وہ دنیا میں بد امنی پھیلائے گا، کچھ تو خون کرے گا، دوسروں کے حقوق چھینے گا، ظلم و ستم کرے گا، خود اپنی زندگی کو اپنے برے خیالات اور اپنی شرارت اور بد عملی سے اپنے لیے تلخ کر لے گا۔ پھر جب وہ اس دنیا سے گزر کر آخرت کے عالم میں پہنچے گا تو وہ سب چیزیں جن پر وہ تمام عمر ظلم کرتا رہا تھا اس کے خلاف نالش کریں گی۔ یعنی جو ہمارے اعضاء ہیں، جو ہماری باڈی کی سب چیزیں ہیں جن کو غلط استعمال کرتا رہا انسان، وہ سب اللہ کے حضور بول اٹھیں گی۔ اس کا دماغ، اس کا دل، اس کی آنکھیں، اس کے کان، اس کے ہاتھ پاؤں، غرض اس کا رونگٹا خدا یعنی اللہ کی عدالت میں اس کے خلاف استغاثہ کرے گا، یعنی کہ گواہی دے گا کہ اس ظالم نے تیرے خلاف بغاوت کی اور اس بغاوت میں ہم سے زبردستی کام لیا۔ وہ زمین جس پر نافرمانی کے ساتھ چلا اور بسا، وہ رزق جس کو اس نے ناجائز طریقوں سے کمایا، اور وہ دولت جو حرام سے آئی اور حرام پر خرچ کی گئی، وہ سب چیزیں جن پر اس نے باغی بن کر غاصبانہ تصرف کیا، وہ سب آلات و اسباب جن سے اس نے اس بغاوت میں کام لیا، اس کے مقابلے میں فریادی بن کر آئیں گے، اور اللہ جو حقیقی منصف ہے ان مظلوموں کی دار رسی میں اس باغی کو ذلت کی سزا دے گا۔ یہاں پر کفر کی حقیقت اور کفر کے نقصانات آپ کو بتا دیے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسلام کے فائدے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں لے کے آؤں گی۔ امید ہے کہ آپ ویڈیو ضرور دیکھیں گے اور اینڈ تک بات کو سنیں گے، پھر آپ کو پوری بات کی سمجھ بھی آئے گی۔ تو پلیز ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، جزاک اللہ خیر۔ ویسے یہ بات مجھے ویڈیو کی سٹارٹنگ میں کہنی چاہیے تھی کہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں، چلیں کوئی بات نہیں، سٹارٹنگ سے اینڈ تک لکھ دیتی ہوں۔ پھر بھی آپ نہ دیکھیں نہ سنیں تو آپ کی مرضی ہے، میں نے تو دین کی بات آپ تک پہنچا دی ہے، اب آگے آپ نے سن کے دین کی بات کتنے لوگوں تک پہنچانی ہے یہ آپ کے اوپر ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔